کے حقوق کس طرح پامال ہو رہے ہیں، کس قسم کا معاشرہ ہے یہ، باہر بیٹھے ہوئے لوگ بین الاقوامی سطح پہ ہم کو کیا سمجھتے ہیں، ایکسٹریمسٹ، جاہل، جانور، اس قسم کا امیج ہمارا باہر جا رہا ہے۔ کل میری بیٹی کو کسی نے ویڈیو دکھایا جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ہمارے علم میں نہیں تھا، اور آج صبح سے کم از کم ہمارے گھر میں اس کی وجہ سے بڑا ٹراما ہے۔ یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں حسن نثار صاحب؟ یہ ہماری اقدار ہے، پاکستانی ثقافت ہے، یہ ہماری ویلیوز ہے، یہ ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے، یہ ہمیں ہمارا ادب سکھاتا ہے، ہمارے مفکر، ہمارے جو رہنما ہیں انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ دیکھیں ریحام بی بی، آپ نے کہا کس طرف جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو جہنم کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کسی کھڈے کھائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، بھاڑ میں جا رہا ہوتا ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں جا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہیں نہیں جا رہے ہیں لوگ، ان کی کوئی سمت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تخلیق کے فوراً بعد افسوس یہ جنہوں نے بنایا وہ رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد نہ کیریکٹر ہے، نہ کلاس ہے، نہ کیلیبر ہے، نہ گریس ہے۔ بالکل چھچورے قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا یہ ملک، اور وہ پوچھے کیسے؟ اٹس ویری انٹرسٹنگ۔ 14 اگست 1947 تک جو آپ کی لیڈرشپ تھی، میں پوری سب کانٹیننٹ کی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ، آپ کا جو سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی، آپ کا ریلویز، آپ کا ایوری تھنگ، ٹھیک ہے؟ وہ برٹش ٹرینڈ لوگ اس کو چلا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوا؟ میں نے 66 میں میٹرک کیا تھا، سو آئی ایم پریوی ٹو آل دس۔ ہوا یہ کہ پاکستان بننے کے بعد آہستہ آہستہ وہ برٹش ٹرینڈ جو لوگ تھے، جن کے اپنی ویلیوز تھیں، سٹینڈرڈز تھے، وہ ٹیپر آف کرتے گئے، وہ فیڈ آؤٹ ہوتے گئے۔ اس کے بعد ہمارا اصل بار آنا شروع ہو گیا۔ اب فور دا لاسٹ سو مینی ڈیکیڈز جو آپ دیکھ رہے ہو اس ملک میں، وہ ہمارا اصلی چہرہ ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا اصلی چہرہ اتنا مکروہ کیوں ہے، اتنا داغدار کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بر صغیر کا مسلمان 1000 سال غلام رہا ہے۔ یہ محمود غزنوی سے لے کے نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی تک، یہ تھے بیسیکلی ڈکیتی۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بھی وہ سلوک کیا، اتنا بے رحمانہ سلوک کیا۔ مثلا نادر شاہ نے جب دلی کو لوٹا ہے اور اس نے کہا کہ برباد کر دو جب تک میری نیام تلوار میں نہیں جاتی، اور وہ مسجد کے مینار پہ تھا، تو اس نے کہیں یہ تخصیص نہیں کی تھی کہ مسلمانوں کو معاف کرو۔ بابر اپنی تزک میں لکھتا ہے، اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھتا ہے کہ عید کے دن تھے بھیرا میں، اس نے کیا کیا؟ Nobody spared anyone۔ ہمارے پشتو سپیکنگ، آپ کی دنیا میں ایک محاورہ ہے کہ کافی ایک ہاریفک افغانستان، کافی ایک ہاریفک وہ انسیڈنٹ ڈسکرائب کرتے ہیں تو اس کے بابری میں کہ وہ خون ان کے خیمے تک اوپر تک آ رہا ہے، کہ آپ کے ہاں یہ ایک محاورہ ہے کہ افغانستان اس لیے بھوکا ہے کہ افغانیوں کو چند صدیوں سے اس خطے کو لوٹنے کا موقع نہیں ملا، سپریسٹ رکھا گیا ہے۔ بر صغیر کے مسلمان کو دورے تیرے چورے طریقے سے مارا گیا ہے۔ تو 7 فٹ کے بندے کو میں یہ مثال دیتا ہوں اکثر سمجھانے کے لیے، اگر آپ 3 فٹ بائی 3 فٹ کے پنجرے میں بند کر دیں 10 20 30 سال کے لیے، وہ 3 فٹ کا کبڑا ہو جائے گا۔ سو ہمیں 1000 سال کے لگ بھگ ہماری یہ کہانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جسے کہتے ہیں نا غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، یہ گندگی، یہ غلاظت
یہ جو نیئر یہ جو تھا یہ سینٹ کا چیئرمین، جو یہ لڑکے نے کیا کیا ہے، ایس ایچ او نے کیا کیا ہے، یہ تو آپ کی گلی گلی کی کہانی ہے. ایسا کیوں ہے؟ اچھا اب لیکن اس کا ایک روشن پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ اب ہم اس کے بارے میں بات تو کر رہے ہیں. پلیز لیٹ می وی آر رپورٹنگ اٹ. پلیز مجھے بھول جائے گا. مجھے لیٹ می کمپلیٹ جو میں آپ کی خدمت میں جو تھیسس پیش کر رہا ہوں. اب یہ بڑا خوفناک الزام ہے جو میں آپ پہ بھی لگا رہا ہوں، اپنے آپ پہ لگا رہا ہوں. جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اجتماعی چہرہ گندا ہے تو دراصل میں شامل ہوں اس میں. اچھا اب یہ اتنی بڑی میں نے بات کی ہے تو اس کا کوئی ثبوت چاہیے نا. ثبوت اس کا بھی یہ ہے کہ اگر 2016 میں آپ کے حکمران اتنے کیلس، اتنے ڈکیت، اتنے چور، اتنے بے شرم، اتنے بے حیا، اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی وجود نہیں، انصاف کا کوئی وجود نہیں، تعلیم کا کوئی وجود نہیں. اگر 2016 میں جب دنیا ایک گلوبل ولیج میں نہیں گلوبل گلی بن چکی ہے، گلوبل سٹریٹ، اگر آپ کے حکمرانوں کا آج یہ معیار ہے تو بی یہ جاننا بہت آسان ہے کہ 200، 400، 500 سال پہلے مسلمان عوام کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. مسلمان حکمران ہونا کافی نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کی تاریخ مسلمان حکمرانوں کی تاریخ سے مختلف ہے. اس کی تو بنیادی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک عضو، میری ایک انگلی آپ کاٹو گے میرا سارا بدن درد محسوس کرے گا. تو مسلمان یہاں تو باپ بیٹے مارتے رہے، بھائی بھائی مارتے رہے. انہوں نے جیسے مخلوق خدا کو، خلق خدا کو رکھا. اب چاہیے یہ تھا کہ پاکستان بننے کے بعد یہ گامے ماجے لچے لفنگے، یہ جو کلچر تھا، اوے چودھری کام کرنے والا کمی، اور ایکسپریشن کیا ہے آپ کا؟ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے نا، اوے بندہ کو بندہ دیکھ لیا کرو، یعنی دیکھ لیا کرو. ٹھیک ہے، اوے تم جانتے نہیں میں کون ہوں، یہ نارمل ہے ہمارا. بندہ پوچھے، اب کہتے ہیں نا کہ مجھے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. وہ بھائی تمہاری 3 ٹانگیں ہیں، ایک آنکھ تمہیں خاص پیچھے. تمہیں کہتے ہیں نا کہ دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں. یہاں احتساب نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، تعلیم. اگر 60-70 سال میں ملک بننے کے بعد ان چیزوں پہ آپ کانسنٹریٹ کرتے، کوئی میرٹ ہوتا، کوئی انصاف ہوتا، کوئی احتساب ہوتا، یہ قوم ڈیولپ ہو گئی ہوتی. اب ہم کہتے